کوئی پکڑا جاتا ہے یا تو اس کا تعلق راہ سے ہوتا ہے یا اس کا تعلق ایران سے ہوتا ہے. ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے کہ نہیں؟ وہ معصوم بچے ہیں، نہ ان کا کسی دہشت گردی سے کوئی لینا ہے. 3 سال اور 5 سال ان بچوں کی عمر ہے، وہ شہید ہو گئے. نہتی عورت شہید ہو گئی، 3 لوگ پاکستان کے شہید ہو گئے ہیں. اس پر آپ مجھے بتائیں ہم کیا کریں؟ سر آپ تو افغانستان کے اور ایران کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا شہری بھی پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کی تنصیبات کو، پاکستان کی املاک کو، پاکستان کی فوج کو، عسکری اداروں کو اگر وہ نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے خلاف بھی انتہائی قدم ہونا چاہیے. مسلم طلبہ محاذ کا آج یہ مظاہرہ ہو رہا ہے. مسلم طلبہ محاذ پاکستان کی مختلف طلبہ تنظیمات کا نمائندہ فورم ہے جس کی صدارت اس ٹائم MSF کے پاس ہے اور اس کے جنرل سیکرٹری جمعیت طلبہ اسلام سے ہیں. اسی طرح MSO پاکستان اس کی ترجمان ہے مولانا صبر حق گروپ، اور اسی طرح اس کی جو ترجمانی ہے وہ MSO پاکستان کے ساتھ ہے، جس میں ISF ہمارے ساتھ ہے. دیگر جتنی بھی طلبہ تنظیمات ہیں، انجمن طلبہ اسلام اور دیگر جتنی تنظیمات ہیں، یہ اس کا ایک متفقہ پلیٹ فارم ہے. اس میں ہمارے ساتھ یوتھ کی تنظیمات بھی ہے جس میں بہت ساری پاکستان کی یوتھ ہے، وہ بھی مسلم لیگ کاف کی یوتھ بھی اس کے اندر شامل ہے. جتنے بھی پاکستان کے اندر یوتھ اور طلبہ کی تنظیمات ہیں وہ مسلم طلبہ محاذ کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر کام کرتی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ چند عرصہ پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے میاں والی ایئر بیس میں کچھ افغانستان سے ٹیررسٹ آئے تھے اسے، اور انہوں نے آ کر اندر فوجی انسٹالیشن نقصان پہنچانے کی کوشش کی. یہ جو مطالبات آپ ایران سے متعلق کر رہے تھے، کیا آپ کے یہ جذبات افغانستان سے متعلق بھی ہیں کہ ان کے بھی سفیروں کو بھیجنا چاہیے، ان کے خلاف بھی اس طرح کی کارروائی کرنی چاہیے؟ سر آپ تو افغانستان کے اور ایران کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا شہری بھی پاکستان کے خلاف ہے، پاکستان کی تنصیبات کو، پاکستان کی املاک کو، پاکستان کی فوج کو، عسکری اداروں کو اگر وہ نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے خلاف بھی انتہائی قدم ہونا چاہیے. افغانستان ہو، ایران ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، جو بھی ریاست پاکستان پر حملہ کرے گا، پاکستان کے شہریوں پر حملہ کرے گا، پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کرے گا، پاکستان کے عسکری اداروں پر حملہ کرے گا، مسلم طلبہ محاذ اس کے خلاف اسی طرح سراپا احتجاج رہے گی. ایئر بیس میں جو حملہ ہوا اس پر آپ نے پروٹیسٹ کیا؟ اس سے پہلے میاں والی پہ بھی ہمارا پروٹیسٹ ہو چکا ہے، ایئر بیس پر بھی ہمارا پروٹیسٹ ہو چکا ہے. ہمارے ہر ایشوز پر، طلبہ کے جو ایشوز ہوتے ہیں ہم سب پر اس پر ہم پروٹیسٹ وغیرہ کرتے ہیں. یہ پریس گراؤنڈ ہمارا گواہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ جب بھی پاکستان کے خلاف کسی نے بھی کچھ کیا ہے ہم اسی سڑکوں پر آئے ہیں. ہمیں آج بھی وہ وقت یاد ہے. آپ تو ایران افغانستان کی بات کر رہے ہیں، جب ریاست کے خلاف MQM کے بانی نے انگلینڈ سے بیٹھ کر بیانات دیے تھے، تب بھی مسلم طلبہ محاذ اور MSO سراپا احتجاج تھے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی حکمت ہے کہ ہم اپنے پڑوس سے سب کوئی مخالف کرتے ہیں؟ سر دیکھیں، پہلے ہی ہمارا دشمن ہے. مخالفت کی وجہ دیکھی جاتی ہے. جب وہ اپنی حدود و قیود سے تجاوز کرے گا، آپ کے ملک پہ آ کر حملہ کرے گا، تو آپ مجھے بتائیں کیا کریں گے؟ آپ کو جواب دینا پڑتا ہے اپنی ریاست کو بچانے کے لیے، اپنے شہریوں کو بچانے کے لیے. امن کا انتہائی فارمولہ یہی ہے کہ ہر بندہ اپنے حدود کے اندر محدود ہو جائے. جب حدود میں محدود ہوں گے تو پھر کہیں بھی امن عالم کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا. گفتگو میں تو پورے مملکت کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے، ایران کے وجود کا یہ شرح ختم ہونا چاہیے. میں نے مملکت کے خاتمے کا نہیں کہا، میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی بھی ریاست پاکستان پر حملہ کرے گی پھر اس کو دھرتی کے اوپر رہنے کا حق تو نہیں ہے. مجھے یہ بتایا جائے نا، آج آپ ایران کے متعلق سوال تو کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ایران کا درد جاگا ہوا ہے، لیکن وہ بچے جو ایران کے راکٹ حملے سے مارے گئے ہیں ان کا کون پوچھے گا؟ آپ مجھے بتائیں، ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے کہ نہیں؟ وہ معصوم بچے ہیں، نہ ان کا کسی دہشت گردی سے کوئی لینا ہے. 3 سال اور 5 سال ان بچوں کی عمر ہے، وہ شہید ہو گئے. نہتی عورت شہید ہو گئی، 3 لوگ پاکستان کے شہید ہو گئے ہیں. اس پر آپ مجھے بتائیں ہم کیا کریں؟ اب نیوٹن نے بہت پہلے یہ لا دیا تھا کہ عمل کا رد عمل ہوتا ہے. نہیں لیکن انہوں نے غلط کیا، قابل مذمت ہے. تو مملکت میں عام معصوم بچے خواتین کے خلاف ہے. سر بات یہ ہے کہ جس نے پہل کی ہے اس کو خمیازہ تو بھگتنا پڑتا ہے. اس نے یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ اس نے پہل کیا. آج آپ دیکھیں نا کشمیر کے اندر ہم کیوں کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیونکہ کشمیر پر بھارت نے پہلے تسلط قائم کیا ہے اور وہاں ظلم و ستم کر رہا ہے. اسی طرح ایران نے بلوچستان کے اندر یہ کسی پہلی کاروائی نہیں ہے. آپ بخوبی جانتے ہیں کہ کیسے ایران سے ملیٹنٹ بلوچستان کے اندر عسکری کاروائیاں کرتے ہیں. کون لوگ پاکستان سے کاروائیاں کرنے کے بعد ایران کے اندر چھپتے ہیں. یہ جتنے حالیہ واقعات ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں. جو کوئی پکڑا جاتا ہے یا تو اس کا تعلق راہ سے ہوتا ہے یا اس کا تعلق ایران سے ہوتا ہے. دیکھیں سر OIC کا فورم موجود ہے، غزہ پہ آپ نے OIC کو دیکھ لیا. غزہ پہ ہم نے دیکھ لیا نا. OIC کا ایک فورم موجود ہے لیکن اس فورم کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ کہیں بھی کچھ کر سکے. لہٰذا امن کی ایک ہی چیز ضمانت دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنی حدود تک محدود رہے. جیسے پاکستان نے تجاوز نہیں کیا ویسے ایران تجاوز نہ کرے اور یہ چیزیں رکنی چاہیے. جنگ کسی چیز کا حق نہیں، حل نہیں ہے،
لیکن جب جنگ مسلط کر دی جائے تو جنگ لڑے بغیر اور کوئی چیز بھی نہیں ہوتی.